السلام علیکم ویورز، ابھی ہمارا جو سفر ہے وہ آگے کی طرف، یہ ہمارے نمبردار صاحب آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے. ہمیں بھی کچھ اتنا زیادہ علم نہیں ہے یہ اس جگہ کے بارے میں. تو جی نمبردار صاحب، ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی ہم روانہ ہو گئے ہیں دربند سے آگے کی طرف. آگے جو آپ جائیں گے وہاں سے حضرت جمشید پولو گراؤنڈ بھی ہوگا. یہاں سے آگے جائیں گے آپ کو تھوڑی فاصلے پر آپ گلیشیئر کے پاس ہوں گے. آپ کے رائٹ سائڈ پہ گلیشیئر ہوگا، لیفٹ سائڈ پہ آپ چلتے جائیں گے. پھر یہاں سے آگے جائیں گے راگاپوچی بیس کیمپ ہے، اور یہاں سے آگے ایک پولو گراؤنڈ ہے اور جنگل کی جو اسٹارٹنگ ہے ہم اس وقت اسٹارٹنگ میں ہے. اچھا، یہاں سے آگے جائیں گے جنگل مزید گھنا ہوتا جائے گا. اور یہ جو گورنمنٹ نے اس دفعہ جو روڈ بنایا ہے وہ یہاں تک اس کی اینڈنگ ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں تک آپ بائک گاڑی لے کے نہیں جا سکتے. ہو سکتا ہے اس سیزن میں، فیوچر میں، اس سیزن میں وہ جو ایک پل ہمارا رہتا ہے اگر وہ بن گیا تو اسی سیزن میں گاڑی یہاں تک پہنچ جائے گی. کیونکہ پچھلی جب پانی کم ہوتا تھا گاڑی کراسنگ ہوتی ہے. ہم یہاں تک گاڑی لے کے آئے. اب نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یہاں پہ گاڑیاں پہنچ جائیں گی. اور بائک تو ابھی بھی لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ ہم خود بائک پہ آئے ہیں. اب نیکسٹ ایئر انشاءاللہ گاڑی بھی اس جنگل تک. یہاں سے آگے بالکل آپ کو ٹریک کر کے جانا پڑے گا. آپ کے پانی کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹریک ہوگا، بہت خوبصورت سا ٹریک ہوگا. اس چوٹی کو کسی نے سر کیا اس سائڈ سے کبھی؟ پچھلی دفعہ جب کچھ بندے آئے تھے، اچھا، 2 بندے یہاں سے آئے اور یہاں انہوں نے یہ ابھی آپ کو دیکھیں ابھی وہاں پہ بادل نہیں ہوگا. بادل ادھر سے ہم آگے پہنچیں گے تو ادھر سے اس کا پیک آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک. یہاں جاپان کا جو گروپ تھا انہوں نے سر کیا، اس کے بعد ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ سب سے آسان جو ہے وہ اس راگاپوچی کو سر کرنے کا راستہ ہے وہ یہاں سے جاتا ہے. اچھا، آسان راستہ یہ یہاں سے. اب آگے دکھائیں یہاں سے راگاپوچی آپ کو پورا نظر آئے گا. یہ راگاپوچی کا پیک آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ راگاپوچی ہے. یہ دریائے سندھ آپ کو گلیشیئر سامنے نظر آ رہا ہے. یہ دریائے سندھ ہے نا؟ نہیں، یہ دنیور نالا. دنیور نالا یہ دریائے سندھ سے جا ملتا ہے نا؟ دریائے ہنزا میں جا کے مل جاتا ہے. اچھا، یہ جو نالا ہے اس کا اختتام تو دریائے سندھ ہی ہے نا؟ اس کا اختتام دریائے سندھ میں ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہاں سے جا کے دریائے ہنزا میں، دریائے ہنزا پھر جا کے دریائے گلگت، اس کے بعد پھر دریائے سندھ میں. اچھا جی جا کے شامل ہو جائے گا. ویسے یہ مستقبل میں فیوچر میں جو ہے نا بہت بہترین ٹورسٹ پوائنٹ جی فیوچر میں ہمارا بن سکتا پلان یہ ہے کہ یہاں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں حضرت جمشید ایک بادشاہ تھا جس نے فرسٹ ٹائم فری اسٹائل پولو جو ہے گلگت میں اس نے انٹروڈیوس کرایا تھا. صحیح. اس کا جو پہلے اسٹارٹنگ ہوئی ہے وہ جو گراؤنڈ وہ ہے وہ ادھر دنیور نالے میں ہے. اس کو حضرت جمشید پولو گراؤنڈ بھی کہتے ہیں. صحیح. ادھر جو پولو گراؤنڈ ہے یہاں سے فری اسٹائل پولو کی اسٹارٹنگ ہوئی تھی. صحیح. اب ہم اس نیکسٹ ایئر انشاءاللہ نیکسٹ سیزن میں انشاءاللہ ہم نے سوچا ہے کہ وہاں پہ ہم ایک پولو ٹورنامنٹ کرائیں اور ایک فیسٹیول بھی کروائیں. صحیح. تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی ملے ہمارے نالے کے بارے میں. یہ جو خوبصورت ایریا ہے. اچھا، یہ شندور سے زیادہ ہائٹ پہ یا شندور سے کم ہائٹ ہے اس کی؟ شندور سے بہت کم ہائٹ پہ. شندور بہت 12,000 کی بلندی پہ. اچھا، اس کی کیا ہے بلندی؟ 4-4.5 ہوگی. اچھا، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. تو یہ ہائٹ پہ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی آکسیجن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں زیادہ ہائٹ ہوتا ہے وہاں پہ فارسٹ نہیں ہوتا. صحیح. یہاں پہ فارسٹ ہے. اس کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن جو آپ آگے جائیں گے راگاپوچی پہ چڑھتے جائیں گے تو ہائٹ تو آپ کی بڑھے گی. لیکن وہ ہائٹ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں شندور یا پھر بابوسر ٹاپ وغیرہ. صحیح. ایسے جگہوں کی ہائٹ یہاں پہ نہیں ہے. اس کی جو ہائٹ ہے وہ نارمل ہائٹ ہے. چلیں ویورز، یہ جو ہے نا اب یہ ویڈیو تھوڑی لینتھ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم وہاں پہنچ کے یا جہاں پہ یہ ویو پوائنٹ ہے وہاں سے آپ کے لیے نئی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.